دوسروں کو دن رات چور چور اور ڈاکو کہنے والے اب یہ کہتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں کہ بکل دیوی چور یا چور اور چوکیدار آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ کوسنے نظام کو اور ماتم نظام دین کا، یہ جو ماتم ہوتا ہے نا، یہ کمزور غریب لوگوں کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، جنہیں معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ طاقتور کے لیے کوئی قانون ہی نہیں۔ جب آپ انہیں یہ کہیں گے تو وہ بیچارے راضی ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ کہ جو نام نہاد دانشور قوم کو پھر یہ پٹی کیوں پڑھاتے ہیں کہ بس تبدیلی آ گئی ہے، اب سب کچھ بدل جائے گا، نئے لوگ نئے خیالات کے ساتھ نیا نظام لائیں گے، پچھلے والے چور تھے، اور خود پر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو منہ بسورنے لگتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بدلا جا سکتا۔ یا تو لوگوں کو یہ امید مت دلائیں کہ سب کچھ بدلنے والا ہے، یا پھر یہ ماتم بند کر دے کہ کچھ نہیں بدلنے والا۔ اصل مسئلہ طوائف الملوکی ہے، دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، بولنے کا نظریہ الگ ہے، عمل کرنے کا نظریہ بالکل ہی الگ ہے۔ یعنی جو ہم خیال نہ ہو وہ کرپٹ بے ایمان، جو ہم فقہ یا ہم فرقہ نہ ہو وہ کافر اور بھٹکا ہوا، جو پسند نہ ہو وہ چور بے ایمان ڈاکو، پتہ نہیں جو مرضی اس پہ الزام لگا دیں، مگر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مخالف سمت کھڑا ہونا ضروری ہے۔ آپ کا مخالف ہے تو بس سب کچھ غلط ہے۔ دوسروں پر منی لانڈرنگ کے الزامات، ملک کو تباہ کرنے کے الزامات، اور جب اپنے دوستوں کی بات آتی ہے تو ماڈرن منی، جسٹیفیکیشن، تھیوریاں، دولت بدریہ سیاست کی لاجک، تو ذرا ہمت پکڑے اور بتائے کہ جو مافیا کی رٹ لگا رکھی تھی، یہ مافیا کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی مافیا جن کے بھی نام آئے ہیں۔ دیکھیں، بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھائیں گے تو بلی دودھ نہیں پیے گی تو اور کیا کرے گی؟ اور یہاں تو بلی نہیں، بڑے بڑے بلے بیٹھے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے۔ جب اتنا بڑا کھلا تضاد سامنے ہو تو پھر ٹرانسپیرنسی اور ایمانداری پر تو سوال اٹھیں گے۔ چینی کے کاروبار کرنے والے فوڈ سیکیورٹی سنبھال کے بیٹھے ہیں، آئی پی پیز والے خود آئی پی پی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنے بیٹھے ہیں، اور آئی ایم ایف کے لوگ معاشرے چلا رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے قرض لے کر چلا رہے ہیں۔ شوگر مافیا کے لوگ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں، قیمتیں بھی خود ہی طے کر رہے ہیں۔ یعنی پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جیڑا پنو لال ہے۔ تو تحریک انصاف پر بظاہر ان لوگوں کا غلبہ ہے جن کے تجارتی یا کاروباری مفادات بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور ہمیشہ اسی کی نفی کرتے تھے کہ ایسے لوگ حکومتوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ آٹے اور چینی کی رپورٹ تو اتفاق سے لیک ہو گئی یا کرائی گئی، باہر آ گئی، لیکن ابھی تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی، اور یہ معاملات بھی ہمیشہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب حکومتیں بدلتی ہیں، اور اگر کوئی مخالف حکومت میں آ جائے تو پھر وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ہم خیال آ جائے تو اسی میں پردہ ڈال کر کام آگے چلا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں نا، وہ ہر حکومت کا حصہ بن کر خود کو بچا لیتے ہیں۔ جنہیں سیاست کا یا نظریے کا بخار چڑھ جاتا ہے، وہ نظریاتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خواجہ سعد رفیق یا شاید خان عباسی کی طرح پھر جیل ہی کاٹتے ہیں۔ دیکھیے، جو سب سے اہم اور آسان سا سوال ہے وہ یہ کہ چینی اور آٹے کی جو قیمتیں پچھلے دور حکومت میں تھی، یعنی نواز شریف کے دور میں تھی، وہ موجودہ دور حکومت میں کیسے بڑھی؟ کیا چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی، گنے کی قیمت میں اضافہ ہوا، یا اس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق ہے؟ پنجاب حکومت نے جو شوگر ملوں کو سبسڈی دی، وہ تو اس رقم کے آگے آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو مال قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے کمایا گیا۔ یعنی چینی اگر 55 سے 90 روپے تک گئی تو جو بیچ میں رقم تھی وہ کدھر گئی؟ چینی اور آٹے کی قیمتوں کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ دراصل مل مالکان کو ہوا ہے، رقم کروڑوں میں ہے۔ یعنی یہ جو سبسڈی دی گئی ہے، جو رپورٹ آئی گئی ہے، یہ 2-3 ارب روپے رقم بنتی ہے، وہ واپس بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے وہ تو غائب ہے، وہ ہے قیمتوں میں اضافہ۔ یعنی 55-60 روپے کی چینی جب 90 میں گئی یا 85 میں گئی تو 20 میں جو 20-25 روپے پر کلو کمائے گئے، وہ کس کی جیب میں گیا؟ وہ رقم کیا ہے، اس کا ٹوٹل کیا ہے، وہ اربوں میں بنتی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو ان کا جواب آنا ہی باقی ہے۔ یہ جو سبسڈی والی بات پہ اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اس میں کوئی انلیگل تو بات ہے نہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، قانون کے مطابق ہے۔ کابینہ نے ریکمینڈ کیا ہے، پنجاب نے اس کو پروو کیا ہے، تو حکومت ماضی میں بھی دیتی رہی ہے، اس حکومت نے بھی دے دی۔ اس سے زیادہ غیر اخلاقی کہا سمجھا جائے گا، لیکن اور پھر رقم واپس کر کے داد بھی سمیٹی جا سکتی ہے کہ رقم واپس ہوگی، لیکن جو اصل رقم ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بلائی ہے، اصل چیز تو کہیں اور ہے۔ یعنی جو 55 روپے سے
90 रुपए तक के दरमियान कीमत कमाई गई, 20, 25, 30 रुपए किलो। तो मेरा गुमान ये कि FIA की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है वो महज असल मामले से हटाने के लिए एक आई वॉश है, तो असल मामला दबा लिया गया है। देखिए, जो लोग खान साहब को जानते हैं, उनके करीब रहे हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि खान साहब दोस्त कुर्बान कर देंगे मगर अपनी हुकूमत किसी दोस्त के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। और नजरिया तो उसी दिन कुर्बान हो गया था जब खान साहब ने महज इक़्तिदार में आने के लिए पार्टी के डाई-हार्ड लोगों को एक साइड में किया और इलेक्टेबल को टिकट देने शुरू किए। और ये वो इलेक्टेबल थे जो दूसरी जमातों से आए थे, जिनका PTI से कोई नजरियाती ताल्लुक भी नहीं था। वज़ीर-ए-आला पंजाब तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो चंद माह पहले पार्टी में शामिल हुए और इलेक्शन लड़ा और पंजाब के वज़ीर-ए-आला बन गए। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जिसे कहते थे, उनके साथ भी हुकूमत मिलकर बना ली। तो सियासतदान का जो असल में नजरिया होता है, जो सबसे बड़ा नजरिया होता है, वो नजरिया वो होता है जो उसे इक़्तिदार तक पहुंचा दे, कुर्सी पर बिठा दे। तो इससे बड़ा नजरिया और क्या हो सकता है? नजरिया होता तो महज नाम सामने आने पर खुसरो बख्तियार या उनके भाई अब तक मुस्तफी हो चुके होते, लेकिन इस्तीफा पंजाब के वज़ीर खुराक का हो गया। अब नजरिया होता तो फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार न किया जाता। तो असल मसला यही है कि आटे और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट जो बाहर निकल गई है, तो उसका महज क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरों को दिन रात चोर चोर और डाकू कहने वाले अब ये कहते हुए क्यों शर्मा रहे हैं कि बुक्कल देवी चोर या चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं? कोसने निजाम को और मातम निजाम दीन का। ये जो मातम होता है ना, ये कमजोर गरीब लोगों की तसल्ली के लिए होता है, जिन्हें मालूम है, पहले से मालूम है कि ताकतवर के लिए कोई कानून ही नहीं। जब आप उन्हें ये कहेंगे तो वो बेचारे राजी हो जाएंगे। तो सवाल ये कि जो नाम निहाद दानिश्वर कौम को फिर ये पट्टी क्यों पढ़ाते हैं कि बस तब्दीली आ गई है, अब सब कुछ बदल जाएगा, नए लोग नए ख्यालात के साथ नया निजाम लाएंगे, पिछले वाले चोर थे। और खुद पर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो मुंह बसोरने लगते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदला जा सकता। या तो लोगों को ये उम्मीद मत दिलाएं कि सब कुछ बदलने वाला है, या फिर ये मातम बंद कर दे कि कुछ नहीं बदलने वाला। असल मसला तवाइफुल मलूकी है। देखने का नजरिया अलग है, बोलने का नजरिया अलग है, अमल करने का नजरिया बिल्कुल ही अलग है। यानी जो हम ख्याल ना हो वो करप्ट बेईमान, जो हम फिका या हम फिरका ना हो वो काफिर और भटका हुआ, जो पसंद ना हो वो चोर बेईमान डाकू, पता नहीं जो मर्जी उस पर इल्जाम लगा दें। मगर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुखालिफ समेत होना, खड़ा होना जरूरी है। आपका मुखालिफ है तो बस सब कुछ गलत है। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम, मुल्क को तबाह करने के इल्जाम, और जब अपने दोस्तों की बात आती है तो मॉडर्न मनी, जस्टिफिकेशन, थ्योरियां, दौलत बदरिया सियासत की लॉजिक। तो जरा हिम्मत पकड़े और बताए कि जो माफिया की रट लगा रखी थी, ये माफिया कोई और नहीं है, ये वही माफिया जिनके भी नाम आए हैं। देखिए, बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाएंगे तो बिल्ली दूध नहीं पिएगी तो और क्या करेगी? और यहां तो बिल्ली नहीं, बड़े बड़े बिल्ले बैठे हैं। तो असल मसला ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। जब इतना बड़ा खुला तजाद सामने हो तो फिर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी पर तो सवाल उठेंगे। चीनी के कारोबार करने वाले फूड सिक्योरिटी संभाल के बैठे हैं, IPPs वाले खुद IPP के टर्म्स एंड कंडीशन तय करने बैठे हैं, और IMF के लोग मोशे चला रहे हैं और IMF से कर्ज लेकर चला रहे हैं। शुगर माफिया के लोग भी हुकूमत में बैठे हैं, कीमतें भी खुद ही तय कर रहे हैं। यानी पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा पन्नो लाल है। तो तहरीक इंसाफ पर बज़ाहिर उन लोगों का गलबा है जिनके तजारती या कारोबारी मफादात बहुत ज्यादा हैं, और खास सब हमेशा इसी की नफी करते थे कि ऐसे लोग हुकूमतों में नहीं होने चाहिए। आटे और चीनी की रिपोर्ट तो इत्तेफाक से लीक हो गई या कराई गई, बाहर आ गई, लेकिन अभी तो बहुत से मामला ऐसे हैं जिनकी तहकीकात ही नहीं हुई। और ये मामला भी हमेशा उस वक्त सामने आते हैं जब हुकूमतें बदलती हैं, और अगर कोई मुखालिफ हुकूमत में आ जाए तो फिर वो धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन अगर कोई हमख्याल आ जाए तो उसी पर पर्दा डालकर काम आगे चलाया जाता है। तो जो लोग होशियार होते हैं ना, वो हर हुकूमत का हिस्सा बनकर खुद को बचा लेते हैं। जिन्हें सियासत का या नजरिए का बुखार चढ़ जाता है, वो नजरियाती बनने की कोशिश करते हैं, तो वो ख्वाजा साद रफीक या शायद कानबासी की तरह फिर जेल ही काटते हैं। देखिए, जो सबसे अहम और आसान सा सवाल है वो ये कि चीनी और आटे की जो कीमतें पिछले दौर हुकूमत में थी, यानी नवाज शरीफ के दौर में थी, वो मौजूदा दौर हुकूमत में कैसे बढ़ी?
کیا چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی، گنے کی قیمت میں اضافہ ہوا، یا اس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق ہے؟ پنجاب حکومت نے جو شوگر ملوں کو سبسڈی دی وہ تو اس رقم کے آگے آٹے میں نمک کے برابر ہے جو مال قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے کمایا گیا. یعنی چینی اگر 55 سے 90 روپے تک گئی تو جو بیچ میں رقم تھی وہ کدھر گئی؟ چینی اور آٹے کی قیمتوں کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ دراصل مل مالکان کو ہوا ہے. رقم کروڑوں میں ہے. یعنی یہ جو سبسڈی دی گئی ہے، جو رپورٹ آئی گئی ہے، یہ 2-3 ارب روپے رقم بنتی ہے، وہ واپس بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اصل مدعا ہے وہ تو غائب ہے. وہ ہے قیمتوں میں اضافہ. یعنی 55-60 روپے کی چینی جب 90 میں گئی یا 85 میں گئی تو 20 میں جو 20-25 روپے پر کلو کمائے گئے وہ کس کی جیب میں گیا؟ وہ رقم کیا ہے؟ اس کا ٹوٹل کیا ہے؟ وہ اربوں میں بنتی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو ان کا جواب آنا ہی باقی ہے. یہ جو سبسڈی والی بات پہ اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اس میں کوئی انلیگل تو بات ہے نہیں. یہ کوئی جرم نہیں ہے، قانون کے مطابق ہے. کابینہ نے ریکمینڈ کیا ہے، پنجاب نے اس کو پروو کیا ہے، تو حکومت ماضی میں بھی دیتی رہی ہے، اس حکومت نے بھی دے دی. اس سے زیادہ غیر اخلاقی کہا سمجھا جائے گا. لیکن اور پھر رقم واپس کر کے داد بھی سمیٹی جا سکتی ہے کہ رقم واپس ہوگی. لیکن جو اصل رقم ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بلائی ہے، اصل چیز تو کہیں اور ہے. یعنی جو 55 روپے سے 90 روپے تک کے درمیان قیمت کمائی گئی 20-25-30 روپے کلو. تو میرا گمان یہ کہ ایف آئی اے کی جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے وہ محض اصل معاملے سے ہٹانے کے لیے ایک آئی واش ہے. تو اصل معاملہ دبا لیا گیا ہے.